دیکھیے اس میں کئی چیزیں کئی کنڈیشنز میں لاگو ہیں. اگر وہ غلط کام انسان سے کسی مجبوری کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے تو اس میں کنسیڈریشن ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کھانا ایک انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اب سماج میں مالدار لوگ ہیں لیکن غریب کو کھانا نہیں دیتے اور وہ بھوک سے مر رہا ہے, تو مرنے سے بہتر وہ چوری کر کے کھا لے رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ زندہ تو رہ جاؤں گا. یہ تو غلط ہی ہو رہا ہے نا اس سے, لیکن یہ غلطی کیا ہو رہی معلوم آپ کو, سمجھے, اس کی فطرت کا تقاضا ہے کیونکہ اس کو ضرورت کی چیز نہیں مل رہی. سماج کا کام تھا کہ غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کو کھانا دیا جائے, نہ ملنے کی شکل میں وہ کر رہا ہے, وہ مجبور ہے. حالانکہ وہ گناہ گار ہے لیکن وہ مجبور ہے, مجبوری کی شکل میں وہ چرا لے رہا ہے. اتنا اگر چرا جتنا صرف بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہو اس کے لیے ٹھیک بھی ہے, وہ یاد رکھے, کیونکہ وہ مجبور ہے. یاد رکھے مجبور انسان ظاہر سی بات ہے حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھا سکتا ہے, صرف اتنا جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. سمجھے آپ بات؟ ٹھیک. لیکن بری عادتیں جو عام زمانے میں سمجھ رہا ہوں جو ہم نے پال لی ہے, مجبوریاں نہیں, اڈاپٹ کر لی. ہاں, جیسا کہ ہمارے پاس کامنلی نوجوانوں کے اندر ٹوبیکو کی ہیبٹ, ٹھیک, اس کے علاوہ بد نظری, نظر کی حفاظت نہ کرنا, ٹھیک, اس کے علاوہ بد اخلاقی, اس کے علاوہ تکبر, اس کے علاوہ اچھی چیزیں پہن کر فخر جتانا, یہ تمام چیزیں بہت کامنلی آ گئی اور یہ عادت بری لت جیسی بن گئی کھانے کی پینے کی. حالانکہ والدین نہیں بول رہے, بڑے نہیں بول رہے, گھر والے نہیں بول رہے, پھر بھی وہ ہوتی جا رہی. تو یاد رکھیے اس معاملے میں آپ کو کوئی چیز عادت لگتی ہے تو دھیرے دھیرے لگتی ہے, تو چھوٹنے کا بھی طریقہ دھیرے دھیرے ہے. ایگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے, مطلوب تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو اچانک چھوڑ دے, اللہ کی خاطر چھوڑ دے, لیکن کبھی کبھار اس کا جسم چونکہ اڈاپٹیو ہو جاتا ہے اس برائی کے لیے, ایک دم کرنا اس کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے, اس کی عمر اس کو ساتھ نہیں دیتی. جیسے ایک انسان زندگی کی 50 سال بیڑی تمباکو سگریٹ پیتا رہا, اب 60 سال کی عمر میں چاہتا ہے چھوڑ دوں, تو جوک نہیں ہے یہ چھوڑنا, یہ ایزی نہیں ہونے والا ہے اس کے لیے. اسٹیپ وائز کرنا پڑے گا. جیسے کہ تمباکو یا کوئی نشہ وہ کر رہا تھا, نشے سے مراد ڈرگز نہیں کہہ رہا ہوں میں, لیکن کوئی چیز جو بری عادت ہے جو سماج میں ہوتی ہے وہ کر رہا تھا, تو ابھی سمجھ لیں اس کو عادت تھی کہ وہ 10 کرتا تھا. سمجھ لیجیے, میں فگر دے رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے, دن بھر میں 10 کرتا تھا, اس کی عادت کے مطابق اس کو سیٹسفیکشن لگتا تھا. تو جب توبہ ارادہ کرے کہ اللہ دل میں نادم ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, اب چھوڑنے کا ارادہ کرے, تو 10 کو کیا کرے 9 پر لے کر آئے, سپیڈ کے ساتھ, رفتار کے ساتھ 9 کو 8 پر لے کر آئے. سمجھو ڈیلی 10 کرتا تھا, ابھی 3 دن سے 9 کر رہا ہے, پھر چوتھے دن سے 8, پھر 4-5 دن ایسا چلا. سمجھ رہا, پریکٹیکلی چھوڑ رہا ہے اس کو. دل میں نادم تو تب بھی ہے, وہ جب پہلے 10 بھی کر رہا تھا, 9 پر بھی ہے, 8 پر بھی, پھر 7, 4, 3, 2, 1 اور اس کے بعد ختم. اور پھر اللہ سے توبہ, اللہ میں یہ چیز کرتا رہا پچھلے مہینے تک, میں تیری خاطر اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں, دھیرے دھیرے کر کے میں نے چھوڑا, تو میرے تمام گناہوں کو معاف. سمجھ رہے بات؟ کیونکہ کچھ عادتیں وہ آپ کی باڈی کو, مائنڈ کو کیپچر کر لیتی ہے, حاوی ہو جاتی ہے, اس میں بیٹھ جاتی ہے, راسخ ہو جاتی ہے, آسانی سے نہیں نکلتی. تو اس کا ڈوز کم کرتے 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 لا سکتے. سمجھا؟ ایک آدمی کو عادت ہے وہ کوئی برے الفاظ کلام ادا کرتا ہے, برے الفاظ بولتا ہے, جانی رہی, تو یاد رکھے کہ میں کتنے برے بول رہا ہوں دن میں الفاظ. ایک دن میں وہ 10 بول رہا تھا, سمجھ لیجیے. دل میں نادم ہے کہ اللہ غلط ہے یہ, چونکہ الفاظ برے ہیں, کسی کو برا لگ جائے تو اچھی بات نہیں, زبان سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے 7, 6, 3, 2 اور ماشاءاللہ اب 1, اور اب میں دھیرے دھیرے چھوڑ دیا. اللہ تیری توفیق سے ہی میں نے اس کو چھوڑا ہوں, میری توبہ قبول کر پچھلے گناہوں کے معاملے میں, میری استغفار قبول کر پچھلے گناہوں کے معاملے میں, اور مجھے زندگی میں آگے ایسی توفیق دے اللہ کہ میں یہ الفاظ نہ ادا کروں. سمجھا؟ دھیرے دھیرے کر کے اس کو کم. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی میرے بات کا اتنا حصہ لے لے, 10 نہیں تو 9 چلتا, 9 نہیں تو 8 چلتا, میں یہ نہیں بول رہا تھا. میں بتانا چاہ رہا تھا لانگ ٹرم انسان جب بری عادتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو ایک دم شارٹ ٹرم میں چھوڑ نہیں پاتا. ہوتا یہ نتیجتاً بولتا اللہ آج توبہ, کل سے نہیں کروں گا یہ کام, پھر کل پی لیتا, پھر بہت غلط ہوا, توبہ اللہ کل نہیں, پھر کل پی لیتا. تو میں پریکٹیکل سولوشن دے رہا تھا نکلنے کے لیے. تو وہ کئی سالوں تک ایسے ہوتا یار, میں روز توبہ کرتا صبح وہی ہوتا, روز توبہ کرتا صبح. پریکٹیکل سولوشن نہیں تھا. پریکٹیکل سولوشن یہ تھا کہ 10 سے 9 پہ لایا, نادم کے ساتھ, ندامت اور توبہ کے ساتھ. 9 سے 8 پر لایا, 8 سے 7 پر لایا, اللہ سے دعا کرتے اللہ تیری توفیق سے یہ بھی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. 6 پر لایا, 5, 3, 2, 1, پھر اس کے بعد توبہ, اللہ اب توفیق تو ہی دے کہ آئندہ کبھی نہ کرے.
یہ پریکٹیکل، ورنہ لوگوں نے بہت کوشش کی، سالوں سال بعد بھی وہی زندگی رہی، سمجھے نا بات کو. تو بہرحال پریکٹیکلی وہ کریں. اسی طرح کاؤنسلنگ کرائے لوگوں سے اپنی، جب ایسے کوئی گناہ چھوٹ نہیں رہے، کاؤنسلنگ کرانے سے وہ لوگ مشورہ دیں گے آپ کو کہ کہاں پرابلم ہے، کہاں ایشو ہے، پھر ان کے سجیشنس کو آپ لیں، پھر اس کو آپ زندگی میں لاؤ کریں، سمجھ رہا. تو کاؤنسلنگ کروائیے علماء کے ذریعے، میڈیکل فیلڈ کے ماہرین کے ذریعے، سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ، سائیکیٹرک کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے. اگر آپ کو کچھ مینٹلی آپ عادی ہو گئے کسی چیز کے، تو یہ تمام چیزیں بہرحال کی جا سکتی ہیں. تو دھیرے دھیرے کر کے توبہ بھی آپ کریں گے، تب بھی استغفار کریں گے، تب بھی معافی مانگیں گے. جو 10 سے 9 پہ آنا بھی آپ کے لیے سکسیس ہے، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں اللہ پورا چھوڑا دے. کہ دھیرے دھیرے کر کے اس کی طرف جائیں گے، اور جب پورا چھوڑ دیں گے تو اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں گے، اور اس توفیق جو اللہ نے دی اس سے باقی رہنے کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر زندگی میں. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایسی عادتیں پھر آپ کی نفس سے کم ہوتی جائیں.